بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی مخلوقات کو بھی تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں لاتعداد مخلوقات کو تخلیق فرمایا، لیکن ان سب پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ حضرت انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مخلوق ہے جو کہ جن کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہیں جن کا لفظی معنی پوشیدہ چیز ہے۔ چونکہ یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے تو اس کا لفظی معنی پوشیدہ چیز ہے۔ عام انسان جن کو دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ جن کو دیکھ سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک جن کو گردن سے پکڑ کر زمین پر گرایا اور میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس کی، یعنی کہ جن کی اصل آگ ہے، یعنی جس طرح انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا لیکن اس کے جسم میں مٹی نہیں ہوتی، اسی طرح جن کی اصل آگ ہے اور لیکن ان کے جسم میں آگ نہیں ہوتی۔ جن اللہ رب العزت کی ایک ناری مخلوق ہیں جو کہ اپنی اصل شکل میں نظر آ سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جن اور بھی اشکال لے سکتے ہیں۔ جن میں بھی باقاعدہ طور پر مسلمان اور کافر جن ہوتے ہیں۔ کچھ جن مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر۔ مسلمان جنات میں نکاح ہوتا ہے، لیکن سب جنات اپنی نسل بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ ان کی اولاد کئی کبھار کروڑوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ جن کئی کبھار کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، کئی کبھار بلی، کئی کبھار سانپ اور کئی کبھار بچھو کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں۔ جن کہیں بھی کسی وقت جا آ سکتے ہیں۔ جنات کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں کئی کبھار 2000 سال، کئی کبھار 3000، 4000 اور 7000 سال تک بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں کچھ جن آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام سے مل چکے ہیں۔ اس سے آپ ان کی عمروں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو باقاعدہ طور پر تعلیم کیا کرتے تھے اور جنوں کو بھی احکامات بتایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جن آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں کچھ احکامات پوچھے، یعنی جن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنا کرتے تھے۔ جن انسان کی پیدائش سے 2000 سال قبل پیدا کیے گئے، لیکن ان کو جب زمین پر بھیجا گیا تو انہوں نے زمین پر بہت دنگا فساد کیا۔ پہلے یہ عبادت گزار تھے، لیکن بعد میں ان کی شرارتیں بڑھ گئیں تو اللہ رب العزت نے ان کے قتل عام کا حکم دیا۔ تب ایک گروہ فرشتوں کا آیا جس میں ابلیس بھی تھا، اور اس نے آ کر جنوں کے ساتھ جہاد کیا اور جنوں کو دنیا سے بالکل ختم کر دیا۔ جنات اللہ رب العزت کے ایک مخلوق ہیں جو کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان کے تابع تھی، جنہوں نے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا ہماری خوراک متعین کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی خوراک ہڈی متعین کی اور فرمایا کہ تمہاری خوراک ہڈی ہے اور تمہارے جانوروں کی خوراک گوبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنات ایک ہڈی کے پاس جاتے ہیں تو اس ہڈی پر پہلے سے بھی زیادہ گوشت چڑھ جاتا ہے، اور جب ان کے جانور گوبر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بالکل ان کے لیے چارہ کی طرح بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے کبھی استنجا مت کرنا۔ جنات اپنی نسل بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ کئی کبھار جنات اپنی نسل اتنی تیزی سے بڑھاتے ہیں کہ ان کی اولاد کئی کبھار لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ اور کروڑ تک جا پہنچتی ہے۔ جنات کی ایک ایوریج عمر 2000، 4000، 7000 سال ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر جن آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں احکامات پوچھا کرتے تھے۔ جن کسی انسان میں بنفس نفیس نہیں جا سکتے، لیکن ان کے اثرات انسان پر ضرور آتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی جن کسی انسان کو اگر چھو لے تو اس کے اثرات انسان پر ضرور آئیں گے۔ جن ایک مخلوق ہیں اللہ رب العزت کی، جس طرح اور بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن جن رات کے وقت باہر نکلتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ جنات انسان کے ساتھ بہت کم برا سلوک کرتے ہیں، لیکن جب انسان کو کوئی بلی گھورے تو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جن ہے، اور انسان اس کو ڈرائے تو وہ نہ جائے تو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جن ہے، تو اس صورت میں اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ دوستو، جن اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہیں، تو ان سے حفاظت کا اگر ذکر کیا جائے تو ان سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔
آیت الکرسی پڑھا کریں، اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں صبح و شام ان کا ذکر کیا کریں، اور اللہ رب العزت اس مخلوق سے سب کی حفاظت فرمائیں۔ دوستو، کوئی بھی مخلوق بری یا اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو اپنے لیے اچھا یا برا بناتے ہیں۔ ہم جیسا کریں گے ویسا ہی بنیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ان مخلوقات سے ڈرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں بازل اور آپ دیکھ رہے ہیں MB TV۔ دوستو، اب ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔